الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بلوغ المرام کی گزشتہ کلاس میں حدیث نمبر 316، 17، 18 اور 19 نمبر احادیث ہم نے پڑھ لی تھی، جن میں ایک مسئلہ تو یہ ذکر ہوا تھا کہ جب بندہ اقامت سنے تو بندے کو آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ دوڑ کر آنا جب جماعت کھڑی ہو یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ آرام اور سکون کے ساتھ بندہ جماعت کی طرف آئے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی گزرا تھا کہ ایک بندہ مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہے، ایک رکعت گزر چکی ہے، دوسری رکعت گزر چکی ہے یا 3 رکعت گزر چکی ہیں، جتنی بھی رکعت گزر چکی ہوں تو بندے کو وہ رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے، اور جو نماز رہ جائے تو بندے کو بعد میں کھڑے ہو کر پوری کر لینی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ گزشتہ کلاس میں یہ بھی گزرا تھا کہ جتنی جماعت بڑھتی جائے گی تعداد لوگوں کی، ثواب نماز کا اتنا بڑھتا جائے گا۔ ایک 2 بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 سے جب یہ لوگ 3 ہوں گے اور 3 سے 4 اور 4 سے بڑھتے جائیں گے تو جتنی تعداد زیادہ ہوگی نماز کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایک اور مسئلہ گزشتہ کلاس میں، نابینا شخص جماعت کرا سکتا ہے، اور نابینا شخص کو بندہ اپنا نائب بھی مقرر کر سکتا ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالے، دیکھے کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جماعت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو نابینا شخص بھی ہو سکتا ہے، نائب بن سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 421 پڑھیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ، تم جنازے کی نماز پڑھو علی من قال لا الہ الا اللہ، ہر اس شخص کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اور تم نماز پڑھو پیچھے ہر اس شخص کے جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہو۔ رواہ الدارقطنی بإسناد ضعیف، امام دارقطنی نے یہ روایت نقل کی، سنداً کمزور ہے۔ جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا، تو آیا جب وہ فوت ہوگا تو اس کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں کچھ قدر تفصیل ہے۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ بے نمازی ہے، مثال کے طور پر، اب بے نمازی کا جنازہ علماء اور جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، اس بنیاد پر کہ لوگوں کے لیے ایک درس اور ایک عبرت ہو۔ ہاں، عوام جو دوسرے لوگ ہیں وہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس بندے کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ قرضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے صاحب کے اوپر نماز پڑھ لینا جنازے کی۔ انہوں نے نہیں پڑھی۔ یعنی اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہو تو اس میں بھی پھر جو علماء یا سرکردہ لوگ ہیں، لیڈر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، ان کو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ ہاں، عوام جو عام لوگ ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ جہاں تک وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے کہ جس کسی شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کے پیچھے تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے، بھلے وہ جیسا ہو۔ اس میں بھی تفصیل ہے۔
وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے باوجود وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، کلمہ تو وہ پڑھ چکا ہے لیکن غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز وہ دیتا ہے، کرتا ہے۔ اگر اس طرح کے امام جس کا عقیدہ یہ ہو اور آپ کو علم ہو، تو اس طرح کے امام کے پیچھے وہ بھلے جو مرضی ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو کسی امام کے عقیدے کا پتہ نہیں اور وہ مسجد ہے، مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں پر آپ چلے گئے تو پھر اس وقت بندہ نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ایسا ہے تو اس بندے کے پیچھے بندے کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 422، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے، والامام علی حال، اور امام کسی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ قیام میں ہے، یا وہ رکوع کے بعد قومے میں ہے، کسی بھی حالت میں ہو، فلیصنع کما یصنع الامام، لہٰذا اس بندے کو ویسے ہی اس کے ساتھ کرنا چاہیے جو کیفیت امام کی ہے۔ رواہ الترمذی باسناد ضعیف، یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی ضعیف سند کے ساتھ، لیکن دیگر سندوں کو اگر ملایا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، تو لہٰذا یہ مسئلہ درست ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے امام ہے۔ اگر رکوع میں ہے تو بندے کو تکبیر تحریمہ کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں جانا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک غلطی ہوتی ہے جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کی ساتھ میں 1-2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ تشہد میں تو تشہد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو 1-2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھنا ہے یہ غلط ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، اس کو ویسے ہی کام کرنا چاہیے جیسے امام کر رہا۔ اب امام رکوع میں ہے، تکبیر تحریمہ کے بغیر تو نماز شروع ہو نہیں سکتی، اللہ اکبر کہا ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ اگر وہ تشہد میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ تشہد میں چلے جائیں، یا کسی بھی حالت میں ہے، تو لہٰذا یہ 1-2 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا جو ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ ہاتھ باندھنا درست اور جائز نہیں ہے۔ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ۔ یہاں پر ایک دوسری بات بھی عموماً جو غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں، وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تو ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لیکن اب دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے تکبیر ہے، وہ تکبیر عموماً نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اکبر کہا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، نہیں، یہ جو شروع میں اللہ اکبر کہہ دیا یہ اللہ اکبر تو نماز کو شروع کرنے کے لیے، اب اس رکن میں آپ کو منتقل ہونا ہے، لہٰذا اللہ اکبر کہہ کر آپ کو رکوع، اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں، اگر امام تشہد میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھیں، اگر وہ سجدے میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، یہ کیفیت ہوگی۔ تو 1-2 سیکنڈ کے لیے جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور جو دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر تکبیر نہ کہنا یہ بھی غلطی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔